لیکن بات یہ کہ آپ نے سبحان اللہ بڑے زور سے کیا گھوڑا سوار آیا، گھوڑا بھی خوبصورت، سوار بھی خوبصورت، اور پھر ان کو دیکھنے والا بھی خوبصورت۔ آواز آئی کہ باہو آپ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جا۔ عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ ذرا بات کو غور سے سننا۔ حضور آپ کون ہیں؟ عرض کی میں تیرا دادا علی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں تیرا دادا علی۔ عرض کی حضور میرے لیے حکم۔ فرمایا باہو آ، تجھے نبی پاک نے یاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اے میں نہیں کہتے حق باہو، 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 آپ سلطان باہو نے بھی کہہ دیا۔ آپ کہا میرا مرید ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ایک بار کہے حق باہو، دربار سے نکل آتا ہوں، دوسری دفعہ کہے حق باہو، راستے میں ہوتا ہوں، تیسری دفعہ کہے حق باہو تو اس کے پاس ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حق باہو، 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 حق باہو۔ کہا میں تیرا دادا علی ہوں۔ کون علی؟ ملک صاحب، ملک ریاست صاحب سنیں، کون علی؟ مشکل کشا علی۔ میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کون علی؟ مشکل کشا علی۔ سخاوت کی کمال یہ تھی، مولا علی مشکل کشا تشریف فرما ہے۔ ایک مانگت آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا مولا بھوکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام کو کمبر اسے کھانا دے دو۔ کمبر نے عرض کی حضور کھانا تو صندوق میں ہے۔ آپ نے فرمایا صندوق ہی دے دو۔ عرض کی حضور صندوق اونٹ کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا سے اونٹ ہی دے دو۔ عرض کی حضور اونٹ اونٹوں کی قطار میں ہے۔ آپ نے فرمایا سے قطار ہی دے دو۔ سبحان اللہ۔ میرا دل دیا پاوے جلانے سے گئے تیرا پائے سخی سلطان بارود زمانہ بھی ٹھکائے۔ باپو آ جاؤ، میرے گھوڑے پہ بیٹھو، اپنا سینہ میری کمر کے ساتھ لگانا، تیرا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے جس کا سینہ مولا علی مشکل کشا کی کمر کے ساتھ لگا ہوا، اس باہو کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر سلطان باہو کو کہا کہ آنکھیں بند کر باہو، عرض کی حضور اگر حکم دے تو میں والدہ سے پوچھوں۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے، حضور کی کچہری میں پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان باہو نے کیوں کہا کہ والدہ سے پوچھ لوں؟ دوستو یاد رکھو، ماں باپ سے محبت کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے باہو نے کہا، یہ آپ کو میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے سلطان باہو نے کہا اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں یہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتے ہیں، ان پتیوں کو ٹوٹنے نہ دیا کرو، یہ دنیا سے تو چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم جن کا ماں باپ نہیں ہے نا، ان سے جا کے پوچھو کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو پرواہ نہیں کرتے نا، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ باپ کے لیے بہترین گھر بناؤ، خوبصورت کمرہ بناؤ، سیب رکھو، انگور رکھو، کیلے رکھو، فروٹ رکھو، دودھ رکھو، دنیا کی ہر چیز رکھو، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تو دوستو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ حیدری۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا ماں باپ زندہ ہے
بچے بھی زندہ ہیں، ماں باپ بھی زندہ ہے، اور وہ اپنے بچوں سے ناراض ہے، تو وہ اسی ناراضگی میں اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ان بچوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو جائے؟ اور فرمایا کہ یہ جو شخص، جو بچہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اگر وہ ان کے لیے کوئی کلام صبح اٹھ کے پڑھتا ہے اور ان کو ثواب بھیجتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بڑی ساری برکت ہوتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، اپنے ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ یہ بڑی نازک سی چیزیں ہیں۔ دیکھو نا، باپ کو اللہ پاک نے باپ کی ایسی ڈیوٹی لگائی، وہ بیچارہ پوری زندگی جب سے شادی اس کی ہوئی تب سے اس نے نوکریاں شروع کی، آخر تک نوکری، اور پھر ماں بیچاری ساری زندگی اپنے بیٹوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ تو بیویاں آ جاتی ہیں تو پھر ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن نہیں، بیوی کو بیوی کا رتبہ دو، ماں کو ماں کا دو، باپ کو باپ کا دو، بھائی کو بھائی کا دو، بہن کو بہن کا دو، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور بیٹی کو بیٹی کا دو، مراداں دل دیا پالے جڑا اس دے آندا ہے، گناہگارو سیاہکارو نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، سخی سلطان بریانو دامن وجے نکاؤندا ہے، سخی سلطان باہے زمانہ گیت گاؤندا ہے۔ سلطانی بابو بیٹھے نا، جب مولوی بشر ششار کی کمر کے ساتھ آنکھیں بند کی کھولی تو مصطفیٰ کچہری کی لڑوئی ہوئی اور کچہری مصطفیٰ میں گھر کے بیٹھ گئے۔ اب مختصر کرے، سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے صحابہ سے ہاتھ ملائے، ان کے قدم چومے، بی بی پاک کی تشریف فرما تھی، بی بی پاک نے بابو کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ارے جس کے سر پہ ہاتھ بی بی پاک کا ہو، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ میرے بابو کو فرمایا کہ تو میرا بابو، تو میرا بیٹا ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا، بابو آ میرے قریب آ، نیچے بیٹھ جا۔ حضور سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، قدم چومے۔ حضور نے فرمایا، بابو دونوں ہاتھ نکال، میں تجھے بیعت کر لیتا۔ سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے صحابہ سے ہاتھ ملائے، ان کے قدم چومے، بی بی پاک کی تشریف فرما تھی، بی بی پاک نے بابو کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ارے جس کے سر پہ ہاتھ بی بی پاک کا ہو، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ میرے بابو کو فرمایا کہ تو میرا بابو، تو میرا بیٹا ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا، بابو آ میرے قریب آ، نیچے بیٹھ جا۔ حضور سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، قدم چومے۔ حضور نے فرمایا، بابو دونوں ہاتھ نکال، میں تجھے بیعت کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جاگتی آنکھوں مجھے حضور نے بیعت فرمایا، اور پھر حضور نے مجھے کہا کہ بابو میری آنکھوں نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے، تیری آنکھوں نے میرے چہرے کو دیکھا ہے، اب جو تیرے چہرے کو دیکھے گا کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گناہگارو سیاہکارو نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، سخی سلطان بریانو دامن وچے لگاؤندا ہے، سخی سلطان باہو دے زمانہ گیت گاؤندا ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی مائی سے میں نے فرمایا، والدہ میں نے آگے بیعت کی بات کی ہے نا،
تو دوستو بیعت بڑی ضروری ہے. مرشد باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. آپ ایک مرغی کی مثال لے لیں. مرغی زندہ ہونا اس سے چھری پھیری جائے حلال ہو جاتی ہے. اگر مرغی کا گلا دبایا جائے نا تو وہ مر جاتی ہے. انشاءاللہ کسی دگو ہو ویسے سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ میری سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کیا دیں سبحان اللہ. اب بھائی صاحبہ نے حکم دیا کہ سلطان بابو جاؤ جب کہ زیری بیعت کر لو. یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے کیونکہ میں نے آگے عرض کیا نا کہ آج ملک صاحب کا حکم بھی یہی تھا کہ باہو کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جدہ کھائیے تو ڈون جائے گے. سبحان اللہ. اور پھر باہو کا عاشق ہے نا جس پر کوئی عاشق ہوئے تے صفت اسے نہیں کرتا سو مکر بہانے کر کے مرنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نمازیں پڑھتے میں نے نماز پڑھی یا اللہ مجھے جنت دے دے. آپ نے نماز پڑھی یا اللہ مجھے جنت دے دے. آپ نے ذکر کیا مولا مجھے جنت دے دے. آپ نے فکر کیا مولا مجھے جنت دے دے. آپ نے ذکر کیا مولا مجھے جنت دے دے. آپ نے حج کیا مولا مجھے جنت دے دے. آپ نے زکات دی مولا مجھے جنت دے دے. آپ نے عمرہ کیا مولا مجھے جنت دے دے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں جنت ہے کس کی. سبحان اللہ. یہ بھی پتہ رکھا کرو نا جنت رب کی نہیں ہے جنت علی کے بچوں کی ہے. سبحان اللہ. صرف تیرا حق حاصل ہوئے یا حضرت باہو تے موتوں کو نہ لگے. بات تو یہاں بنتی ہے منظرہ سر دے کے جنت لینی پڑتی ہے. مولا نے فرمایا باہو مولا نے فرمایا ہاں بھئی جنت کا خریدار ہے. سرکار نے فرمایا ہے. کہا سر لگے گا. فرمایا سر لے لو. سبحان اللہ. جنت علی کے بچوں کی ہے. پنجتن سے ویر رکھتے ہو اور جنت کے طلبگار بنتے ہو. نانا جنت لینی ہے تو آقا سے محبت کرو. سبحان اللہ. جنت لینی ہے تو آقا کی اولاد کے غلام بن جاؤ. جنت لینی ہے تو پنجتن کے نعرے لگایا کرو. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا آخری بات حضور نے فرمایا کہ جاؤ بیعت کر لو. عرض کی حضور آپ سے بڑا مرشد کوئی ہوگا. بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سرکار جو ہے نا وہ بھی مادرزاد. آپ سلطان باہو تو مادرزاد بنی ہے نا. آپ کے والد بھی بنی والدہ بھی بنی. تو والدہ جو تھی وہ کامل ولیہ تھی. والدہ کامل ولیہ تھی جو میرے رب نے فرمایا کہ اس کا نام باہو رکھنا. باہو با میں نے ساتھ ہوں میں نے اللہ 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 اللہ. آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو اللہ اللہ کرنے سے ڈر لگتا ہے بلکہ کہو اللہ 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 اللہ. وہ شخص خدا کی یاد سے غافل ہوگا جو مل کے نہیں کہے گا اللہ 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 اللہ. ایسا نے کہا کہ جاؤ جا کے بیعت کر لو. عرض کی بھائی صاحب آپ سے بڑھ کے بھی تو میرا پیر ہوگا. سلطان لوگ فرماتا ہے نا پیر ملے جو پیر نہ جاوے. پیر ملے جو پیر نہ جاوے تو اس پیر نو کی کرنا ہو. بھائی صاحب آپ سے بڑھ کے میرا کو مرشد ہوگا. آپ نے فرمایا عورت کو بیعت جائز نہیں. جاؤ جا کے پیر پکڑ لو. آپ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لاہور کی طرف نکلے نا تو یہ حبیب شاہ صاحب ہوئے ہیں. حبیب شاہ صاحب ہوئے تو ان کے پاس جو جاتا نا انہوں نے ایک دیگ رکھی تھی پانی کی بہت بڑی اور بڑی گرم. جو ولی بننے کے لیے جاتا وہ ہاتھ میں ڈالتا تو ولی بن جاتا. تو میرے اور تمہارے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آپ سرکار بھی چلے گئے. سبحان اللہ نہ کہنا پکڑ کے لے جائے گا. سبحان اللہ. یاد رکھو سبحان اللہ کہنے سے نہ پرچہ ہوتا ہے نہ خرچہ ہوتا ہے بلکہ اللہ کے پاس چرچہ ہی چرچہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دل بھی صاف گردے بھی صاف اور نیتیں بھی صاف. سبحان اللہ. رب انہوں نے ملتا ملک صاحب
रब उन्हां नूं मिलदा मेरा कामिल बाहू ते नीतां जनानियां अच्छियां हो गई। सुभान अल्लाह। आप हबीब शाह साहब ने देग रखी हुई है तो सुल्तान बाहू आ गए। उधर मलिक साहब मुर्शिद के पास बैठे थे। मलिक साहब बाहर आए, कोई मेहमान आया, पूछा कौन है, कहा जी अंदर जाके बताए एक मेहमान आया तो वो वली बनना चाहता है। तो मलिक साहब ने जाके हजरत हबीब शाह साहब को बोला ना, आपने फरमाया उससे जाके कहो कि देग में हाथ डाल दे। सुभान हजूर ने कहा कि जाके उनके बोले जी ये देग वाले पीर नहीं है, सुभान अल्लाह। देग से इनका कुछ नहीं बनता। आपने कहा अच्छा, फिर इनको बोलो ये सामने मस्जिद है तो नमाजियों के लिए पानी भरा करो। सुभान अल्लाह। आप जरा सुभान अल्लाह बोलते जाए, बड़ा मजा आएगा। सुभान अल्लाह। अब सुल्तान बाहू को मस्जिद मिल गई। आप गए ना दरिया के करीब, तो दरिया को हुक्म दिया ना खलीफा साहब कि सोने आ जाना। वो दरिया आधा जो मस्जिद में आ गया। सुभान अल्लाह। आधा मस्जिद में आया तो जब आपने आकर ना वो ऊपर वो लगा होता ना चमड़े का, वो आपने थोड़ी सा उससे थोड़ा सा खोला ना तो पूरे इलाके में सैलाब आ गया। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया ये है कौन जो ऐसे काम कर रहा है? मैंने तो कहा था रोज पानी भरा करेगा, इसने तो एक बार की काम दिखा दिया। हाँ। आप ला के लाओ।